آج ہم ایک ایسی خبر کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں جو کینیا اور عالمی سطح پر بھی ایک اہم پیش رفت ہے۔ نیروبی کے اسٹیٹ ہاؤس میں ایک خاصی پروقار تقریب ہوئی، جی ہاں، جہاں کینیا کے صدر ولیم روٹو نے مولانا حاضر امام کو ملک کا سب سے بڑا شہری اعزاز چیف آف دی آرڈر آف دا گولڈن ہارٹ دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ سنا ہے یہ اعزاز تو عموماً صرف سربراہان مملکت یا بہت ہی غیر معمولی عالمی شخصیات کو دیا جاتا ہے۔ یہ خبر واقعی بہت اہم ہے اور اس اعزاز کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے۔ یہ کینیا کی طرف سے آپ سمجھیں کئی دہائیوں کی خدمات کا ایک غیر معمولی اعتراف ہے، لیکن یہ صرف ایک جسے کہتے ہیں نا رسمی کارروائی، اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ اچھا جی، یہ ملاقات، یہ اعزاز، یہ سب کینیا اور اسماعیلی امامت کے درمیان جو گہرے تاریخی اور مسلسل بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں نا، ان کی ایک واضح علامت ہے۔ اس کے پیچھے 100 سال سے زیادہ کی تاریخ ہے اور مستقبل کے لیے بھی ایک مضبوط عزم نظر آتا ہے۔ اعزاز کی اصل اہمیت کیا ہے؟ اس موقع پر کیا خاص باتیں ہوئیں اور سب سے بڑھ کر مستقبل کے لیے کیا لائحہ عمل طے پایا ہے؟ تو سب سے پہلے تو اسی اعزاز پر ہی بات کرتے ہیں، چیف آف دی آرڈر آف دی گولڈن ہارٹ۔ ہم نے ذکر کیا کہ یہ کینیا کا سب سے بڑا سویلین ایوارڈ ہے، لیکن اس کا دیا جانا اس خاص موقع پر اس کی کیا علامتی اور آپ کہیں عملی اہمیت ہے؟ کیا یہ صرف ماضی کی خدمات کا اعتراف ہے یا اس سے کچھ زیادہ؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ یقیناً یہ ماضی کی خدمات کا اعتراف تو ہے ہی، یہ تو ظاہر ہے، لیکن اس کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ اعزاز جو کینیا کا اعلیٰ ترین ہے، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کینیا کی ریاست اسماعیلی امامت اور آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک یعنی AKDN جی آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک اس کے کردار کو کتنی زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ یہ صرف شکریہ ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ تسلیم کرنا ہے کہ یہ شراکت داری کینیا کی ترقی کے سفر کا ایک آپ کہہ لیں لازمی حصہ رہی ہے، اور اس اعزاز کا وقت بھی اہم ہے۔ یہ ایک طرح سے تعلقات کے ایک نئے دور کے آغاز کا اشارہ بھی دے رہا ہے۔ اور حاضر امام نے خود بھی جب یہ اعزاز قبول کیا تو انہوں نے جو کہا وہ بھی اسی مستقبل کے عزم کی طرف اشارہ کرتا ہے نا؟ بالکل۔ انہوں نے کہا، میں اس اعزاز کو ماضی کے اعتراف کے طور پر قبول کرتا ہوں، لیکن مستقبل کے لیے ایک عہد کے طور پر بھی۔ اور پھر کہا، ایک زیادہ جامع، مساوی اور پر امید کل کے حصول کے لیے کینیا کے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے رہنے کا عہد۔ یہ الفاظ، ماضی کا اعتراف اور مستقبل کا عہد، یہ تو بہت طاقتور ہیں۔ بالکل بالکل، یہ الفاظ اس قبولیت کی تقریر کا آپ سمجھے نچوڑ ہے۔ خاص طور پر جامع، مساوی اور پر امید کل کا ذکر، یعنی انکلوسیو، ایکویٹیبل اینڈ ہوپ فل ٹمورو، یہ بہت معنی خیز ہے۔ یہ صرف خوبصورت الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بنیادی اقدار ہیں جن پر AKDN دہائیوں سے کینیا میں اور دنیا بھر میں کام کر رہا ہے۔ یہ صحت ہو، تعلیم ہو، معاشی ترقی، ثقافت، ہر شعبے میں ان کے کام کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو حاضر امام کا ان الفاظ کو دہرانا یہ نہ صرف ماضی کے کام کی توثیق ہے، بلکہ یہ مستقبل کے لیے ایک واضح سمت کا تعین بھی ہے کہ آئندہ بھی انہی اقدار کی بنیاد پر کام جاری رہے گا۔ یہ ایک طرح سے یقین دہانی ہے کہ بھئی یہ شراکت داری مزید گہری ہوگی۔ دوسری طرف صدر ولیم روٹو کے الفاظ بھی اس موقع کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ انہوں نے اس لمحے کو تاریخی اور علامتی کہا، یہ بذات خود ایک بڑی بات ہے۔ جی ہاں۔ پھر انہوں نے مزید کہا، یہ کینیا کی جانب سے اسماعیلی امامت کے پائیدار ورثے کی گہری تعریف کی تصدیق کرتا ہے، جن کی انسانیت کی خدمت طویل عرصے سے ہمارے قومی سفر کا ایک ستون رہی ہے۔ یہاں یہ تاریخی، علامتی، پائیدار ورثہ اور خاص طور پہ یہ لفظ ستون یعنی پلر، اس کا استعمال کتنا اہم ہے۔ کیا یہ معمول کی سفارتی زبان ہے یا اس میں کوئی خاص پیغام چھپا ہے؟ نہیں، یہ الفاظ انتہائی اہم ہیں اور یہ معمول کی رسمی زبان سے بہت بڑھ کر ہیں۔ صدر روٹو کا اسماعیلی امامت اور AKDN کے کردار کو کینیا کے قومی سفر کا ستون کہنا یہ غیر معمولی بات ہے۔ ستون کیا ہوتا ہے؟ جس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے، جو اس کا لازمی جزو ہوتا ہے۔ صحیح، تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ کینیا کی حکومت اس شراکت داری کو محض کوئی بیرونی امداد یا کسی غیر ملکی تنظیم کے کام کے طور پر نہیں دیکھتی،
बल्कि उसे मुल्क की अपनी तामीर और तरक्की का एक बुनियादी और अंदरूनी हिस्सा समझती है। ये एक बहुत ही मजबूत पैगाम है जो ताल्लुकात की गहराई, इसकी पायदारी और इसकी अहमियत को जाहिर करता है। ये तस्लीम करता है कि ये शराकतदारी कीनिया की बुनियादों को मजबूत करने में मददगार रही है। और सदर रूटो ने सिर्फ उसूली बात नहीं की, बल्कि उन्होंने AKDN के काम की ठोस मिसालें भी दी। उन्होंने कहा कि कई दहाइयों से आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क कीनिया की तरक्की में एक काबिले एतमाद इत्तेहादी रहा है। फिर उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया हस्पतालों और स्कूलों का क़याम, जी, जिन्होंने जानें बचाईं और सलाहियतों को निखारा। जी, फिर मेहमान नवाजी, मीडिया और इंश्योरेंस में सरमायाकारी, जिससे तरक्की को फरोग मिला, मुलाजमतें पैदा हुई। हाँ, और सकाफती और माहौलियाती इक़दामात जिन्होंने उनके अल्फाज में हमारे विरसे का तहफ़्फ़ुज़ किया और कम्युनिटीज़ को मजबूत किया। ये तफसीलात तो AKDN के काम की वसअत को जाहिर करती हैं। जी हाँ, ये तफसीलात बहुत अहम है क्योंकि ये दिखाती हैं कि AKDN का काम कितना मुतनव्वि है, कितना कसीरुल जहती है। ये सिर्फ रिवायती समाजी बहबूद तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें मौशी तरक्की भी शामिल है। सरमायाकारी, मुलाजमतें पैदा करना, तालीम है, सेहत है, सखाफत का तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियात जैसे अहम शोबे भी शामिल हैं। ये एक जामे तरक्याती मॉडल की अक्कासी करता है और सदर का उन्हें काबिल एतमाद इत्तेहादी यानी ट्रस्टेड एली कहना, ये भी ताल्लुकात की नौइयत को वाज़े करता है कि ये भरोसे और तवील मुद्दती वाबस्तगी पर मबनी रिश्ता है। और ये ताल्लुक कितना पुराना और वसी है, इसका अंदाज़ा इस बात से भी होता है जो ज़राए में बताई गई कि ये शराकतदारी तो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। जी बिल्कुल। और आज AKDN के इदारे केन्या भर में तकरीबन 27 मिलियन लोगों तक पहुंच रहे हैं। 27 मिलियन, ये तो केन्या की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता है। बिल्कुल, 100 साल से ज्यादा का अरसा, ये एक बहुत तवील तारीख है। ये शराकतदारी नस्लों पर मुहित है और 27 मिलियन लोगों तक रसाई का मतलब है कि AKDN का असर केन्या के माशरे में बहुत गहरा और बहुत वसी है। ये सिर्फ चंद शहरों या इलाकों तक महदूद नहीं, बल्कि मुल्क गिर सतह पर फैला हुआ है। ये आदाद व शुमार उस सुतून वाली बात को मजीद तकवीत देते हैं जिसका जिक्र सदर रूटो ने किया। ये जाहिर करता है कि AKDN का काम लाखों केन्याई बाशिंदों की जिंदगियों को बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर मुतासिर करता है। तो माजी की इस मजबूत बुनियाद और हाल के इस वसी किरदार के एतराफ़ के बाद इस मौके पर मुस्तकबिल के लिए भी ठोस इक़दामात किए गए हैं। बताया गया है कि 2 अहम मुआहिदों पर दस्तखत हुए हैं। क्या आप उन मुआहिदों की नौइयत पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं? जी, ये 2 मुआहिदे मुस्तकबिल की सिमत मुअय्यन करने में बहुत अहम है। पहला मुआहिदा, जिसे प्रोटोकॉल ऑफ कोऑपरेशन कहा जा सकता है, वो बुनियादी तौर पर इस्माइली इमामत और हुकूमत केन्या के दरमियान पहले से मौजूद गहरी और मजबूत शराकतदारी की बाकायदा तौसीक और तजदीद करता है। ये एक तरह से इस तारीखी ताल्लुक को रस्मी शक्ल में मजीद मुख्ता करने के मुतरादिफ है। अच्छा, और दूसरा मुआहिदा? दूसरा मुआहिदा एक मुफाहमत की याददाश्त है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU। ये ज्यादा मखसूस है और मुस्तकबिल पर मरकूज है। इसका मकसद खास तौर पर कुछ अहम और उभरते हुए चैलेंजेस पर ताउन को मजीद गहरा करना है। उनमें माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटना, शहरी बहाली जिसे अर्बन रीजनरेशन कहते हैं, और सकाफती वर्से का तहफ़्फ़ुज़ जैसे शोबे शामिल हैं। ये मुआहिदा जाहिर करता है कि शराकतदारी सिर्फ माजी की कामयाबियों पर इक्तफा नहीं कर रही, बल्कि मुस्तकबिल के जो बड़े मसाइल हैं उनसे निपटने के लिए भी तैयार हो रही है। मौसमियाती तब्दीली, शहरी बहाली, ये तो आजकल के बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। इन पर खास तौर पर तवज्जो देना क्या जाहिर करता है? कि कीनिया भी दुनिया के दीगर ममालिक की तरह इन नए और पेचीदा मसाइल का सामना कर रहा है और AKDN उन चैलेंजेस से निपटने में हुकूमत का साथ देने के लिए पुरज़म है। शहरी बहाली खास तौर पर अहम है क्योंकि अफ्रीका में शहर बहुत तेजी से फैल रहे हैं। इसी तरह मौसमियाती तब्दीली के असरात कीनिया की ज़राअत, पानी के वसाइल और मजमूई मईशत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इन शोबों में तावन कीनिया की पायदार तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी होगा। और हाजिर इमाम ने भी इस अज़्म का इआदा किया। उन्होंने कहा, हमारा मकसद हुकूमत के साथ मिलकर काम करना है। जब आप मौसमियाती तब्दीली, शहरी तजदीद और अवामी खिदमात की फराहमी जैसे उभरते हुए चैलेंजेस से निमट रहे हैं। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो बात कही वो बहुत दिलचस्प लगी मुझे।
انہوں نے کہا ماضی کی طرح ہم نہ صرف اپنی ادارہ جاتی صلاحیت اور وسائل بلکہ اپنے بین الاقوامی شراکت داروں اور سرمایہ کاروں کو بھی کینیا کے فائدے کے لیے متحرک کرتے رہیں گے۔ یہ بین الاقوامی شراکت داروں اور سرمایہ کاروں کو متحرک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے اور حاضر امام کے مستقبل کے عہد کا عملی مظہر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسماعیلی امامت اور AKDN کینیا کی مدد کے لیے صرف اپنے اندرونی وسائل پر انحصار نہیں کریں گے، بلکہ وہ اپنا جو وسیع عالمی نیٹ ورک ہے، وہ اپنے بین الاقوامی روابط ہیں اور دنیا بھر کے جو سرمایہ کار ہیں ان کو بھی کینیا کی ترقیاتی منصوبوں کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، یہ ایک طرح سے ملٹی پلائر ایفیکٹ پیدا کر سکتا ہے، یعنی AKDN کی اپنی سرمایہ کاری تو ہوگی ہی، اس کے علاوہ وہ دوسرے بین الاقوامی اداروں اور نجی سرمایہ کاروں کو بھی کینیا میں لانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ کینیا کے لیے اضافی وسائل، مہارت اور ٹیکنالوجی لانے کا باعث بن سکتا ہے، خاص طور پر ان نئے چیلنجز جیسے موسمیاتی تبدیلی وغیرہ سے نمٹنے کے لیے، جن کے لیے بہت بڑی سرمایہ کاری درکار ہوتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک بڑا عزم ہے۔ یہ شراکت داری کو ایک بالکل نئی سطح پر لے جا سکتا ہے۔ اس سارے تناظر میں یہ بات بھی اہم لگتی ہے کہ اسماعیلی کمیونٹی خود بھی 1 صدی سے زیادہ عرصے سے کینیا میں مقیم ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ کمیونٹی کے اراکین ملک کی مضبوطی اور خوشحالی میں فعال طور پر حصہ ڈالتے ہیں۔ کیا اس کمیونٹی کی موجودگی اس ادارہ جاتی تعلق کو مزید تقویت دیتی ہے؟ یقیناً یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ اسماعیلی کمیونٹی کی کینیا میں 1 صدی سے زیادہ کی موجودگی اور ان کا مثبت کردار، یہ اس مضبوط تعلق کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ یہ تعلق صرف اعلیٰ سطح پر امامت اور حکومت کے درمیان نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں معاشرے میں بھی ہیں۔ اور اسی سلسلے میں یہ خبر بھی ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، کہ 27 اگست کو حاضر امام کینیا اور خطے کے دیگر ممالک کی جماعت کو بھی دیدار سے نوازیں گے، جن میں بوٹسوانا، برونڈی، اسواتینی، نمیبیا، روانڈا اور جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ یہ کمیونٹی کے لیے یقیناً ایک بہت اہم موقع ہوگا۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو کینیا نے مولانا حاضر امام کو اپنے اعلیٰ ترین شہری اعزاز سے نوازا ہے۔ یہ ایک طرف تو گزشتہ کئی دہائیوں بلکہ 1 صدی پر محیط غیر معمولی اور کثیر الجہتی خدمات کا اعتراف ہے، جی، جسے صدر روٹو نے قومی سفر کا ستون قرار دیا۔ بالکل۔ اور دوسری طرف یہ صرف ماضی کا جشن نہیں، بلکہ مستقبل کے لیے ایک مضبوط عہد بھی ہے۔ سننے والوں کے لیے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ مضبوط اور مستقبل پر مرکوز شراکت داری آنے والی دہائیوں میں کینیا کی ترقی کی رفتار اور وہاں کے کروڑوں عوام کی زندگیوں پر کیا حقیقی اور ممکنہ طور پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے، خاص طور پر جب دنیا موسمیاتی تبدیلی جیسے مسائل سے نبٹ آزما ہے۔ اس قسم کی بین الاقوامی اور کثیر الجہتی شراکت داری کی اہمیت کیا ہوگی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اس پیش رفت کے طویل مدتی مضمرات پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔